لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 27واں باب اور 20ویں آیت سے متی کی انجیل 27واں باب اس کی 20ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن سردار کہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا مانگ لے اور یسوع کو ہلاک کرائے۔ حاکم نے ان سے کہا، ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو؟ تمہاری خاطر چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا، وہ مصلوب ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا، خدا کے نام۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ عزیزو، آج کا مضمون ہے سب سے بڑا سوال۔ The biggest question۔ آج کا میرا مضمون ہے the biggest question، سب سے بڑا سوال۔ اگر میں یہاں بیٹھے اوپر نیچے کانگریگیشن کو یہ سوال کروں کہ مجھے بتائیے آج کا سب سے بڑا سوال کیا ہے، تو بہت سارے جوابات آئیں گے۔ آپ اپنی مرضی اور اپنے فہم، اپنے تجربے اور اپنے سوچ کے مطابق جواب دیں گے کہ آپ کی نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ لیکن آج کلام مقدس میں سے جس سوال کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کا کوشچن بھی آپ ہی نے کرنا ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ آج اس میسج کے اینڈ میں آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے اور پھر جواب اس کا آپ نے دینا ہے۔ آج کے کلام کی روشنی میں سوال کیا ہے، اسی حوالہ کے اندر 22ویں آیت دیکھیے۔ پلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ یہ سوال ہے۔ پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ چوائس تھی یہودیوں کے پاس کہ وہ یسوع مسیح کو یا برابا کو، ان دونوں میں سے ایک کو رہا کروا سکتے تھے۔ ووٹنگ فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کو جو مردے زندہ کر رہا ہے، جو کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا ہے، جو شفائیں دے رہا ہے، جو برکت دے رہا ہے، جو تعلیم دے رہا ہے، جو صاحب اختیار کی طرح سکھا رہا ہے، اسے چھڑا لیتے ہیں۔ اور دوسری چوائس تھی برابا، جو کہ ڈاکو تھا، خونی تھا، برباد کرنے والا تھا، جو لوٹنے والا تھا۔ یہ یہودیوں کے پاس چوائس تھی، لیکن انہوں نے برابا کو چنا۔ برابا
नसीहत में बर्बादी है, जो आपके माल को लूट कर ले जाता है। आज यही सवाल आपसे किया जा रहा है कि जो यीशु मसीह कहलाता है उसका क्या करे। उस वक्त के लोगों ने उस वक्त गलत फैसला किया। आज मेरे और आपके पास भी यही सवाल है कि यीशु मसीह का क्या करें, क्योंकि चॉइस दो है। एक दुनियादारी, दुनिया की बातें, दुनिया के ख्याल, दुनिया की चीजें, ऐशो इशरत। आपके पास इब्लीस चॉइस है, चुन लीजिए। और जैसी खुसूसियात बराबा की थी, इब्लीस की वही है। लूटता है, चोरी करता है, उजाड़ता है, बर्बाद करता है। और कहीं लिख लीजिएगा, बर्बादी और नाफरमानी का बाप इब्लीस है, उसका पैदा करने वाला वो है। और दूसरी जगह पर फिर वही यीशु जो आदमी शिफाएं देता है, आदमी मौजूज़े करता है, आदमी आपकी जिंदगी को बहाल करता है, आदमी आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है, आदमी मौकूफ और फितरत काम करता है। आप सोते बड़े ही परेशान हैं और जब उठते हैं तो नई ताजगी आ चुकी होती है। आप जब उठते हैं नई बरकत आ चुकी होती है। आप सोते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर तरह तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन जब उठते हैं तो पाक रूह आपकी जिंदगी में जलाली काम चुका होता है। फैसला आपके पास है। Choice is yours. Today's biggest question, the biggest question is this, ये है कि यीशु मसीह का क्या करें। और अगर आप यीशु मसीह को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, आप यीशु मसीह को मस्बत रिस्पॉन्स देते हैं, उसे चुनते हैं, तो उसकी बेशुमार बरकतें आपका इंतजार कर रही है। आप और मैं चुनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अपनी जुबान मुबारका से ये फरमाया कि आपकी एक ही वक्त में दो मालिकों की इज्जत, दो मालिकों की खिदमत, दो मालिकों के साथ एक जैसा प्यार, एक चुनना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ेगा। और अब आखिरी वक्त है, ये एंड टाइम चल रहा है। किसी वक्त भी यीशु आ जाएगा अपने लोगों को लेने के लिए, अपने फरिश्तों के साथ अदालत से पहले, इससे पहले कि जजमेंट डे आए, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, इससे पहले कि हम यीशु मसीह की हुजूरी में नाकाम या कामयाब गिने जाए, हम अपनी जिंदगी में इस सवाल का जवाब पॉजिटिव दे दें। दुनिया की चीजों में कुछ नहीं देना, रह जाना यहीं पे है। ऊंचे महल चुबारे तेरे होरना ने तो जितना नहीं तू पाप कमावे, यार किसे नहीं बनना, यार किसी ने नहीं बनना। आपके साथ क्या जाएगा, मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, ये साथ जाएगा कि मैंने उसकी तालीम पर अपना फोकस किया और मैंने उसे अपनी जिंदगी में रखा। अब इन्हिसार आपके जवाब पर है, फैसला आपका है कि इस सवाल का जवाब आप अपनी जिंदगी में क्या देते हैं, खुशहाली या बर्बादी, तंदुरुस्ती या बीमारी। ये सारी मस्बत चीजें जो है वो यीशु मसीह से रिलेटेड है, और जितनी बर्बादी की चीजें हैं ये इब्लीस के साथ है। आप और मैं समझदार हैं, शऊर रखते हैं, हर बात में हमें समझ है। आइए आज कलाम को बड़े ध्यान के साथ सुने और अपना आज अच्छा फैसला करके जाएंगे। आमीन। ऊपर वाले हालेलुया। सुनना बड़े ध्यान से। आज खुदा ने आपको सिखाना है, फैसला आप पर है। यीशु को चुनना है या दुनिया को चुनना है, शैतान को चुनना है। यीशु को चुनने वाला खुशगवार जिंदगी पाएगा गारंटी के साथ। सवाल यही है, यीशु जो मसीह कहलाता है उसका क्या करूं? और इनका मसलूक कर दे,
ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ سنیں کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، آپ کے پازیٹو اور نیگیٹو جواب کے ایفیکٹس کیا ہوں، کس طرح یہ آپ کی زندگی میں اطلاع کریں گے۔ آئیے ذرا دیکھیں، اگر ہم یسوع مسیح کو پازیٹو رسپانس دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یسوع، یہ جو سوال کیا گیا کیا کروں، اسے کہیے آ میرے دل میں آ۔ یسوع جس کا سوال پوچھا گیا کیا کروں، اسے کہیے تو میرا نجات کرتا ہے۔ کیوں ہی آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلے برکت ملے گی کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سب سے پہلے گناہ معاف ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ہستی، کوئی مذہب، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور گارنٹی دیتے ہیں کہ گزری زندگی جو ہو چکا اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ماضی میں جائے اور سب کچھ بدل دے۔ لیکن آج اگر میرا اور آپ کا خدا جو ہمیں بچانے کا وعدہ کرتا ہے، جو ہمیں چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے، اگر ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اگر ہم اسے اپنا خداوند مانتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برے کے لہو سے دھوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے یسوع مسیح کے بلڈ کو اپنے اوپر لے لیا، اور جب یسوع مسیح کا بلڈ میرے اور آپ کے اوپر آ گیا تو ہمارا ماضی جو کالا تھا وہ یسوع کے بلڈ سے وائٹ ہو گیا۔ بولے ہاللیلویا۔ یسوع کے بلڈ سے صفائی ہو گئی۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برے کے بلڈ سے دھوتے ہیں۔ بلڈ کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ بلڈ کا رنگ لال ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے۔ اور جب بلڈ کسی کے کپڑوں پر گرتا ہے تو رنگ کون سا گرتا ہے؟ کون سا؟ لال۔ یہ کیسا بلڈ ہے جس سے جامے دھونے والے، جس سے جامے دھونے والوں کی زندگی، جس سے جامے دھونے والوں کا ماضی، انسان کی سوچ تو کہتی ہے لال ہو جانا چاہیے تھا، بلڈ سے دھو رہے ہیں تو لال ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یسوع کے بلڈ میں یہ قدرت ہے کہ وہ جاموں کو لال نہیں وائٹ کر دیتا ہے، وہ پاک کر دیتا ہے، اور وہ نیا بنا دیتا ہے، وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آپ کی زندگی یسوع مسیح کو پہلا رسپانس یس کرنے کا نتیجہ دے نکلے گا کہ آپ کی زندگی میں سے گناہ ختم ہو جائیں گے جو گزری زندگی میں کیے ہوئے۔ تو اسے قبول کیجیے، اسے اپنا نجات دہندہ مانیے۔ ابلیس سب سے پہلے پتہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، آپ کی روحانی زندگی کو خراب کرنے کے لیے آپ کے ماضی کے گناہ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اور تو نے تو اس وقت یہ کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ تجھ سے گناہ سرزد ہوا، یہ تیرے سے غلطیاں ہوئی، لیکن جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو خدا ہمیں دلیری دیتا ہے کہ جب میں نے تجھے جس طرح کا تو تھا میں نے قبول کر لیا ہے تو پھر کسی کو کیا پرابلم ہے؟ ہاللیلویا۔ میرے عزیز، گناہ معاف کرنے کی قدرت کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ آسمان کے تلے ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن معاف ہم کے کرتا ہے جو معافی مانگتے ہیں۔ تو جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور 10واں باب اس کی 43ویں آیت دیکھیں گے۔ بیٹھے بیٹھے پڑھتے جو بیٹھے بیٹھے پڑھتے۔ اعمال 10واں باب اس کی 43ویں آیت،
اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ ہاں جی، سب نبی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کس کی؟ یسوع کی، جس کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا، جس کی جگہ بلابا کو چن لیا، بربادی کو چن لیا، اس کی گواہی نبی کیا دے رہے ہیں کہ جو کوئی اسے قبول کرتا ہے اس کے نام سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آپ اور میں کہاں کھڑے؟ ہم کہاں اندھیروں میں چھپے ہوئے؟ اپنا آپ اس کے کنٹرول میں دے دیجئے، اس کے حوالے کر دیجئے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیجئے، ڈریے نہ۔ سب سے پہلی بات، آپ کے ماضی کے گناہوں کا بوجھ آپ پر سے اتر جائے گا۔ ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا۔ ماضی نہ یاد کریں، یہ یاد کریں کہ یسوع میری زندگی میں آ گیا ہے، اب میرا ماضی ختم ہو گیا ہے، اب ایک نیا انسان، ایک نئی سوچ، ایک نیا کمال، ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر گناہوں کی معافی، اگر ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے زبور 23 اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی The Lord is my shepherd, I shall not want۔ خداوند میرا چوپان ہے بھائی، میں اب اسے قبول کر چکا ہوں، میں مان چکا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں۔ اگر میں بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو وہ چرواہے کی طرح مجھے پالے گا۔ وہ چرواہے کی طرح میری پالنا کرے گا، وہ چرواہے کی طرح میری حفاظت کرے گا، وہ ہر طرح سے مجھے بچائے گا، ہر آفت، ہر پریشانی، ہر مشکل سے بچائے گا، کیونکہ میں نے چن لیا کس کو؟ آسمان کے خدا کو، چن لیا کس کو؟ صلیب کے خدا یسوع کو، اور جب اسے قبول کر لیا تو وہ میرا چرواہا اور میں اس کی بہن تو بڑی موجود تھی، ان کو کمانا نہیں پڑتا، ان کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، کدھر جائیں، کدھر لیں، کیا کریں، کیا خریدیں۔ میں ابھی لاسٹ میسج سنا رہا تھا، دنیا کی ساری کائنات نہ ہوتی ہے نہ کاٹتی ہے، پھر بھی کھاتی اور خدا کی تابعدار ہے۔ واحد انسان ہے جو بوتا ہے، جو کاٹتا ہے، جو جمع کرتا ہے، پھر بھی روتا ہے، روتا رہتا ہے ایوری ٹائم۔ آپ نے کبھی چڑیوں کو روتے دیکھا؟ کبوں کو روتے دیکھا؟ جانوروں کو روتے دیکھا؟ بھائی ان کا سب کچھ پورا کرنے والا آسمان پر ہے۔ آئیے جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح اپنے خدا کے حضور آ جائیے، وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور آپ پر سایہ ڈالے گا، آپ کی طرف کسی کو دیکھنے میں نہیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ سب سے پہلے پازیٹیو رسپانس کا جواب کیا ملا؟ گناہ معاف ہو گئے اور میں اس کے تابعداری میں چلا گیا۔ بڑی بڑی تابعدار ہوتے ہیں۔ کسی دن خدا نے دل بڑا کیا تو زبور 23 سناؤں، کئی دفعہ سنایا گیا، لیکن یہ ایسی کلام کی باتیں ہیں جو روز سنانے کو دل کرتا ہے، ایسی برکت کی باتیں ہیں جو روز سننے کو دل کرتا ہے۔ سو پہلے نمبر پر یسوع مسیح کا گڈ رسپانس ہمیں کہاں لے جائے گا؟ پہلے نمبر پر گناہوں کی معافی، اور دوسرے نمبر پر وہ ہمارا چرواہا اور ہم اس کی بھیڑ بن جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ جب یسوع کو چن لیں گے، چننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یسوع کا کوئی ووٹنگ کرا دی، تو دوسری برکت یہ ملے گی کہ آپ دلی طور پر
पुरसकून हो जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? ऐ मेहनत उठाने वालों, और आप बोल सकते हैं अगर आपको आती है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यही जो आता नहीं है मेरा नाम, जिसकी तलाश में हम भागे फिर रहे हैं, ज्यादा दौलत मिल जाए, ज्यादा शोहरत मिल जाए, ज्यादा नाम हो जाए, और ये चीजें हमें दिन रात सोने नहीं दे रही, आराम नहीं करने दे रही। हम तवक्कल खुदा पर नहीं करते, अपने जोरे बाजू पर तवक्कल करते हैं, हम इंसानों पर तवक्कल करते हैं, हम चीजों पर तवक्कल करते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, अगर आप खुदावंद में आ जाते हैं, अगर आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो आप दिली तौर पर इत्मीनान को हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दिली सुकून के लिए यीशु को चुनना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आप गुलामी गुनाह से आजाद होते हैं। गुलाम बनाकर रखता है। आप यीशु को जब अपनी जिंदगी में लेंगे तो यीशु ने गुनाह के बंधनों को तोड़ देना है। जब आपकी जिंदगी में आना है तो आप गुलामी गुनाह से आजाद हो जाएंगे। फ्रीडम फ्रॉम सिन, जिससे बांधा हुआ है, जो निकलने नहीं देगा। और एहसास गुनाह, बोलिए एहसास गुनाह, आपके अंदर से कभी इब्लीस खत्म नहीं होने देता। एहसास गुनाह आपके अंदर हमेशा आपको हर जगह पर, हर बात में याद आता रहता है। और ये खुदा नहीं याद कराता, और पाकरू भी नहीं याद कराता, ये इब्लीस याद कराता है। तू काबिल नहीं है, तू तो बड़ा ही फला 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 है, तेरे पास तो खुदा के करीब जाने का कोई जवाब नहीं है, तेरे पास तो इब्लीस के पास आने का सिर्फ जवाब है, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा। याद रखिए, जब हम यीशु के पास आते हैं तो सबसे पहले वो गुलामी गुनाह से हमें आजाद करता और हमें पाकीज़गी की जिंदगी अता करता है। आइए अच्छा फैसला करें, आज अच्छा फैसला करें, और फिर देखें खुदा कैसे आपकी जिंदगी में जुलाली काम करे। चौथी बात, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने अच्छे फैसले का चौथा नतीजा, अबदी जिंदगी मिलेगी। कौन सी जी? अबदी जिंदगी। यूहन्ना की इंजील 30 बाब उसकी 36वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 30 बाब उसकी 36वीं आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है, जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्या है जी? बोलेंगे सारे? हमेशा की जिंदगी उसकी है, उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे की नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। और उस पर गजब रहता है खुदा का। जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी। अगर मैं और आप आज बेटे को चुन लेते हैं, बेटे को यस कहते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपकी जिंदगी में सबसे पहली बरकत यह आएगी कि गुनाह माफ हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप अपनी जिंदगी में गुलामी गुनाह से निकल जाएंगे, और उसके साथ साथ आप खुदावंद के हुजूर से अबदी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और मैंने हमेशा ये बात कही, जिसके पास जो है वो वही बांटता है, जिसके पास जो है वो वही बांटता है। इब्लीस के पास मौत है, इब्लीस मौत बांटता है। इब्लीस के पास बर्बादी है, वो बर्बादी बांटता है। इब्लीस के पास जहन्नम है, वो जहन्नम बांटता है। लेकिन मेरे और आपके यीशु के पास जिंदगी है, और जो कोई यीशु को कबूल करता है जिंदगी पाता है, बल्कि हमेशा की जिंदगी उसका मुकद्दर बनता है। हमेशा की अबदी जिंदगी। तो बेटे को चुनना
فائدہ ہے بنسبت دنیا، بنسبت شیطان، بنسبت عیش و عشرت، آئیے اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا جوڑیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں کہ یسوع مسیح جس کے پاس ہے زندگی اس کے پاس ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 12ویں آیت۔ شاباش۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ پہلا یوحنا کوئی اور نکال لے تو پڑھ سکتا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ آمین آمین۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ آپ زندگی میں ہیں یا موت میں ہیں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی لائف کے بارے میں سوچئے۔ شاید روپے پیسہ ہے، شاید گاڑیاں ہیں، شاید گھر ہے، شاید آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کیا بیٹا ہے؟ اگر یسوع مسیح نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ آپ زندگی میں بھی موت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے، بیٹا ہی زندگی ہے اور بیٹا ہی زندگی بانٹتا ہے۔ آئیے بیٹے کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اور بیٹا پھر کیا لہرے پیرے لگاتا ہے، بیٹا پھر کیا آپ کی زندگی میں خوشگواریاں لاتا ہے۔ یہ اگلی آیت آپ کو برکت دے گی۔ یہ نا پہلا باب اس کی 12ویں آیت دیکھ لو۔ لیکن سنیے گا، غور سے سنیے گا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا۔ آج یہی تو میں سنا رہا ہوں کہ سوال ہے کہ پھر یسوع مسیح کا کیا کروں، یسوع کا کیا کروں بھائی؟ تو میں نے کہا بھائی یسوع مجھے دے دے، میں خالی نہ جاؤں، میں یسوع کو اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہوں، میں یسوع کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ ماننا چاہتا ہوں۔ اور یہ نا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جی جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس نے انہیں، سنیے گا، جتنوں نے یعنی کہ ہم سب میں سے اسے یسوع کو قبول کیا، یسوع نے انہیں ہمیں فرزند بننے کا حق بخشا، حق دے دیا، حق دے دیا۔ ہاں وہ اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جتنوں نے اکلوتے بیٹے کو قبول کیا، بیٹے نے کہا آؤ تم بھی میرے باپ کے بیٹے بن جاؤ۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے کہا آؤ تم بھی میرے باپ کے بیٹے بن جاؤ۔ ہاللیلویا۔ جی آگے چلیے، اب خوشخبری ملنے والی ہے آپ کو۔ آپ نے یسوع کو قبول کیا، یسوع نے آپ کو فرزند بننے کا حق دیا۔ آگے چلیے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جو اس کے نام پہ ایمان لاتے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سنیے گا دوبارہ سے آپ کے گوش گزار کرنے لگے، جتنوں نے اسے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا، یسوع نے انہیں فرزند بیٹے بننے کا حق بخشا۔ بیٹیاں کہتی ہوں گے سانوں کے بیٹے بنا دیں، ہم آسمان کی بادشاہی میں بیٹے ہی ہیں، بولے ہاللیلویا۔ ہم آسمان کی بادشاہی میں دلہن ہی ہیں، بولے ہاللیلویا۔ ہم آسمان کی بادشاہی میں دلہن ہی ہیں، چاہے ہم بیٹیاں ہیں چاہے ہم بیٹے ہیں، دلہن ہی ہیں۔ یہ پوچھو والے بھی دلہن ہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے ہاں جو اسے قبول کرتا ہے وہ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اب اگلی خوشخبری سن لیجیے، بیٹے باپ کے مال و دولت کے حقدار ہوتے ہیں۔ آمین آمین۔ باپ کی دولت کس میں تقسیم ہوتی ہے؟ گوانڈیاں، رشتے دار؟ نو، کس باپ کی دولت کہاں ہوتی ہے تقسیم؟ بیٹوں کو
بیٹا باپ کی دولت کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر بیٹے ہیں تو وہ باپ کی دولت کے حقدار ہیں۔ تو عزیزو، اپنے دل میں گرم جوشی پیدا کر لیجئے اور اپنے آپ کو شادمان کر لیجئے۔ اگر میں اور آپ یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے آسمانی باپ کے بیٹے بن گئے ہیں، تو جتنا باپ کا ہے اس میں سے ہمیں بھی ملے گا، اور ہم وراثت کے حقدار بن گئے ہیں، ہم جائیداد کے حقدار بن گئے ہیں۔ جو باپ کا ہے وہ بیٹوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور جو بیٹے ہیں وہ انہیں قبول کریں گے۔ جو بیٹے ہیں وہ زوردار تعلیم جائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ یسوع مسیح کو کا کیا کروں؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ مجھے دے دے، ہاللیلویا، مجھے دے دے، میں اسے لے کر جاؤں، میرے دل میں رہے، میرے گھر میں رہے، میرا مالک بنے، میرا چرواہا بنے، میرا خداوند بنے۔ اور جیسے ہی یسوع ہمارا نجات دہندہ بن گیا، آسمان کے خدا کی وراثت ہمارا حصہ بن گیا، اور ڈاکومنٹس میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ خدا کا ڈاکومنٹ ہے، اس سے وہ مکرتا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے۔ اسے کہہ دیا نا کہ جو میرے اکلوتے بیٹے کو قبول کرے گا، بیٹا اسے حقدار بنا دے گا، تو بنا دیا۔ وہ آج آپ قبول کریں یا آپ نے پہلے سے قبول کیا کر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تو یقین مان میری بیٹی، میرے بیٹے، تو آج سے ہی آسمانی باپ کی برکتوں کا وارث بن جائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح سے ہم اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آئیے، ابھی بہت ساری باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا شفاؤں کا کام بڑا ہو گیا، معجزات بڑے ہو گئے، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ کلام کی تعلیم بھی میں نے سال دی، وہ بھی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، لیکن اب ہم کلیسیا کو حقیقی کلیسیا میں تبدیل کریں، اب ہم یسوع کو ان کی زندگیوں میں ٹرانسفر کریں، اب یسوع انہیں دے دیں تاکہ یہ کسی وقت بھی جب کلیسیا اٹھائی جائے تو ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کرنے والے بن جائیں، یہ آسمان کے خدا کا استقبال کرنے والے بنے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں بیٹھے تعلیم حاصل کریں، سنیں اور عمل نہ کریں، اور پکڑا میں جاؤں اوپر، پکڑا میں نہیں جانا، حساب میں رہو نا۔ اگر ہم اسلام چندے کھاتا رہتا، ہدیے کھاتا رہتا، کیا تم نے بھیڑوں کو میرے گلہ میں شامل کیا؟ میں بتھیرا کہتا رہا، جب میں تو گھنٹہ کلام سناتا رہا، وہ میری تے کمر درد ہونا شروع ہو جاتی سی، اینا نہیں منیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری ڈیوٹی سی، تم بنانا سی نا، تو گیٹ ریڈی، اب تیار ہو جائیے۔ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب سطحی محبت نہیں چلے گی، اب سطحی باتیں نہیں چلے گی، اب اوپر سے نہیں چلے گا، سب کچھ دل سے کرنا پڑے گا، اور کس کے ساتھ؟ آسمان کے خدا کے ساتھ وفادار ہونا پڑے گا، وفادار ہونا پڑے گا، ایسے نہیں کام چلے گا۔ اب نوجوانوں کی ضرورت ہے خدا کو، نوجوان بیٹیوں اور نوجوان بیٹوں کی ضرورت ہے خدا کو، بچوں کی ضرورت ہے، بوڑھوں کی ضرورت، تاکہ روح القدس ایک ایک کو چھوئے، روح القدس ایک ایک کی زندگی میں کام کرے، اور بیماریاں نکلے، گناہ ختم ہو، اور ہم ہر روز اور ہر صبح رات اور دن ایک ہی اطمینان میں رہے، آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری تے مینوں لے جائے تو انہاں مصیبتاں تو کٹ گئے۔ مرنے سے ڈرے نا، ہمیں پتا ہو ہم جس کو پوچھتے ہیں اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو عزیز بھائی، عزیز بہن، اپنے دل کو بڑا کیجئے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اسے اپنے دل میں آنے دینا۔ مکاشفہ سبق اس کی 20ویں آیت دیکھیں۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہاں جی، وہ کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، ہاں آج بھی، آج
29 मई 2022 12:15 बजे वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। जी क्या कह रहे हैं? अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर कोई सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा हालेलुया, और वो मेरे साथ। मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे खुदावंद का आप पर फजल है। वो कह रहा है कि मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। हेलो वसीम, हेलो अनवर, हेलो यूनस, हेलो अर्शद, दरवाजा खोल बेटे, मेरी बेटी दरवाजा खोल। असी दरवाजा खोलने की बजाय अंदरों और म्यूजिक की बात उच्ची कर रहे हैं, अंदरों ड्रामे की बात और उच्ची। और अक्सर तो दूसरे तरह अब एक बात कौन, और सुन लीजिएगा बरकत की बात है। कई दफा हम साल से खुदा के घर आते हैं और बरकत नहीं पाते, और कई दफा हम किसी को साथ लेकर आते हैं वो पहली दफा बरकत पाकर चले जाते हैं, क्योंकि वो कबूल करना शुरू कर देता है, वो कबूल करना शुरू कर देता है। और अभी हमने सुनो, अभी हमने ये भेद सुन लिया कि यीशु मसीह को खटखटा रहा है, जो दरवाजा खोलेगा वो आपके दिल के अंदर आ जाएगा। आमीन। मुबारक है वो जो दिल के नहीं, मुबारक है वो जिनका दिल पाक है। सुनिएगा अगली बात बड़ी जबरदस्त है। मुबारक है वो जिनका दिल, क्योंकि वो पाक दिल से खुदा को देखा जा सकता है, गंदे दिल के साथ नहीं। तो उसकी नॉकिंग तो सुनिए। हेलो हेलो, खोलो दरवाजा, मैं अंदर आना चाहता हूँ, आइए। बड़ी देर होगी दरवाजा नहीं खोला, आइए दरवाजा खोले और उसे वेलकम करें और उसे अपने घर का फर्द बनाए और उसे अपने दिल में आने दे। छोड़ दे हर तरफ, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त नजदीक है और वो किसी वक्त भी आ जाएगा, किसी वक्त भी आ जाएगा। फिर शायद हमारे पास मौका ना हो। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, हाँ जी सुनिएगा, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मानेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। उसने कहा तुम मेरा आदमियों के सामने इकरार करो, मैं तुम्हारा इकरार आसमान के खुदा के सामने, बाप के सामने करूंगा। और कैसी बरकत की बात है, तुम जमीन पर आदमियों के सामने कहो यीशु मेरा शाफी, यीशु मेरा निजात दहिंदा है, वो आसमान पर कहेगा ऐ बाप ये मेरा बेटा है, ऐ बाप ये मेरी बेटी है, ऐ बाप मैंने इसके लिए जान दी है, इसे मेरी जिंदगी में आने दे, इसे हमेशा की जिंदगी में आने दे, क्योंकि जिंदा रहते हुए इसने मेरे लिए दिल खोला है। आज मैं इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता हूँ। आखिरी वाला देखे, रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत। अब इकरार करना कैसे है, लिखा है आदमियों के सामने इकरार। अब इकरार करना कैसे है, सुनिए कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, और अपने दिल से ईमान लाए, कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया, खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। आगे निजात, आगे रहाई, आगे डिलीवरेंस खुदावंद की तरफ से। बहाली कहां से आई? खुदावंद की तरफ से। रहाई कहां से आई? खुदावंद की तरफ से। लेकिन इससे पहले मेरे भाई मेरी बहन, जुबान से इकरार करना और दिल से ईमान लाना जरूरी है। और अगर तू दिल से ईमान ले आता है और जुबान से इकरार कर लेता है, तो यही तेरी दुनिया में ही आसमान की बरकतें जारी हो जाएंगी और तू जमीन पर ही आसमान के मजे और इत्मीनान लेना शुरू कर देगा। जमीन पर ही तेरे लिए आसमान की बरकतें जारी हो जाएंगी। तू उसका बेटा और बेटी बनकर जिंदगी गुजारेगा। अजीजों, अच्छा फैसला आपके हाथ में है। उस दिन भी यहूदियों के पास अच्छा फैसला था। यीशु जो मसीह कहलाता है उसका क्या करें? बिगेस्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट
biggest question, سب سے بڑا سوال آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی روحانی یہی ہے کہ جو یسوع مسیح کہلاتا ہے اس کا کیا کریں؟ آئیے آج یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے کے جو بینیفٹس آپ نے لیے ہیں، سیکھے ہیں، آئیے زبان سے اقرار کیجئے اور دل سے ایمان لائیے، تو آپ کے لیے زمین پر ہی برکت جاری ہو جائے گی۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خدا کے حضور یسوع مسیح کو